الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المعصومين وعلى آله وأصحابه المحفوظين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ گر چاند محمد ہیں تو تارے ہیں صحابہ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی خدا کا ذکر کرتے تھے نبی کی دید ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی
حمد اور ثناءوں بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عظیم صاحب امام و خطیب مسجد ہذا اور حضرت علامہ مولانا سید شاہد عمران شاہ صاحب زیدہ مجدہ و دیگر معزز و محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، بسم اللہ بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کریم آپ سب احباب نو جزائے خیر نصیب فرمائے اور آپ دے جمیع مرحومین نو انہاں دے گھر والیاں نو جڑے انہاں دے گھر وچوں فوت ہوئے نے اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں نو جنت دے، اور ساڑھے بڑے پیارے ساتھی سن ماسٹر محمد حمید صاحب، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتہ نازل فرمائے، اللہ انہاں نو غریق رحمت فرمائے۔ چنگے بندے ٹر جاندے نے لیکن چنگیاں بندیاں دیاں یاداں بندیاں دیاں دلاں وچ بیٹھیاں رہندیاں۔ عزیزم سعید احمد فوجی صاحب، سعید صاحب نے میرے نال وقت بنایا، میری کوشش ہوندی ہے کہ اگر کوئی بیلی تبلیغ واسطے دین دی گل واسطے اہتمام کرے تو اس نو وقت دیتا جائے، لیکن چونکہ وقت لین والے سنگی زیادہ ہوندے نے، رش ہوندا ہے، تو پھر اسی ساریاں دوستان راضی رکھنا ہوندا ہے اور ساریاں بیلیاں نو وقت دینا ہوندا ہے۔ ساڈے نال ساریاں دا تعلق ہی بڑی بہت محبت اور پیار والا ہوندا ہے۔ میں اپنے ضلع تو باہر بڑیاں گھٹ تقریر دا ٹائم دینا، زیادہ تر ایتھے ہی دینا کہ ایتھے زیادہ ضرورت ہے ساڈے علاقے دے وچ تبلیغ دی، تو ایتھے ہی گفتگو ہوئے، لمبا زیادہ سفر تے میں جاندا نہیں، کدی کدی ٹر جانا۔ وہ مقصد صرف اللہ دے دین دی تبلیغ ہے۔ جدوں محفل بیان کرن والے یا محفل کران والے انہاں دا مقصد اللہ دی رضا تو ہٹ جائے تو محفل دے کران دا فائدہ نہ رہا۔ دین دے ہر کام دا مطلب اللہ دے رضا دا حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ مثلا محفل کرانا فرض نہیں، نماز فرض ہے۔ نماز بھی اگر اسی اللہ دی رضا واسطے نہ پڑھیے، بندیاں وکھان واسطے پڑھیے، تو جناب سادی فرماندن کلی دے درے دوزخ خستان نماز کہ در روئے مردم گزاری دراز۔
وہ نماز بھی جہنم دی کنجی ہے جیڑی بندیاں نو وکھان واسطے لمبی کیتی جائے کہ لوگ آکھن بڑا نمازی ہے۔ سو کوئی بھی کم جو تسی دین دے واسطے کرو، اللہ دی رضا دے حاصل کرنے واسطے کرو، تو او دے وچ کوئی اور غرض اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ سعید احمد تے ایک اور گل دی بھی میں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں 10 محرم نو اعلان کیتا سی کہ جڑے تسی اشتہار بنوائندے ہو نا تو انہاں اُتے فوٹو لاندے ہو، یہ نہ لایا کرو۔ تو اس بندے نے اس گل تے بھی عمل کیتا ہے تے پھر مینوں اس گل دی بھی خوشی ہوئی۔ بندہ وہی چنگا ہے نا جنہوں گل آکھی جائے تے وہ من جائے، جیڑا من جائے وہ کرماڑ ہے۔ سو میں تصاویر اپنیاں لگیاں ہوئیاں ویکھنا اشتہارات تے اس چیز نو پسند نہیں کرتا کہ بندے فوٹو لان تے وہ جی جنہ آنا ہے اللہ دے فضل نال انہاں نام ویکھ کے بھی آ جانا ہے، جنہ نہیں آنا انہاں تصویر ویکھ کے بھی کوئی نہیں آنا۔ تو اے ایک چونکہ عمل گناہ دا ہے زیادہ تصاویر کشی کرنا، تو اس واسطے میں اس تو گریز کرنا بہتر سمجھنا کہ بلا ضرورت شرعی تصویراں کھچنیاں بنانیاں، چونکہ اے ایک گناہ دے زمرے چاہتا ہے، لہذا جتنا ہو سکے سن انہاں گناہاں تو بچنا چاہیے۔ میرا اللہ اس بچے نو اس کار خیر تے بھی اجر دے۔ ہونا آپ سب احباب نو میں اپنے وقت دے اندر ذکر خیر سناواں گا، اور ان دے اندر نماز دا وقت بھی ہو جانا ہے، پھر اسی انشاءاللہ اتھے با جماعت نماز پڑھیں گے سارے، اور پھر دعائے خیر ہو جائے گی۔ لہذا آپ نے ہون بار بار گھڑی لو نہیں ویکھنا کہ نماز دا ٹائم ہوئے آئے تے اجے لگے نے۔ نماز دے ٹائم دا بھی پتہ ہے تے نماز دی اہمیت دا بھی کچھ اندازہ ہے، لہذا پڑھیں گے سارے رل کے ہی، تھوڑا جہا ٹائم اڈیک لیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ مہربانی۔ تے آج جیڑے اندے کپڑے نہیں صاف ہو بھی پڑھ لیا جائے، اے نہ ہوئے بھی جس لئے اذان ہوئے تسی آکھو محفل مک گئی ان گھر چلی، نہیں، جنہاں دے کپڑے صاف نہیں وہ بھی پڑھیا جائے۔ اللہ کرسی اگو اللہ قبول کر کے دوان صاف کپڑیاں نال پڑھن دی توفیق دے سیکھا۔ حضرات محترم، حضور دی آل جنہاں نو اہل بیت آکھیا جاندا ہے، انہاں نال محبت کریے تے نماز ہے، محبت نہ کریے تے نماز ہندی۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ تسی نماز پڑھ دے ہو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، آل محمد تے نماز درود نہ پڑھیے تے ساڑی نماز مکمل نہیں۔ آل محمد دی محبت فقط صرف نماز پڑھن نال بندے دا بیڑا پار نہیں ہونا۔ میں اگلے دن بھی دسیا ہے، دوبارہ دہرا رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام جنہ بندیاں نے انہوں شہید کرنے اہم کردار ادا کیتا ہے، انہوں دا تعارف کیے۔
قاری صاحب کیا انہوں دا تعارف کیے محمد بن اشعث یہ بھی امام پاک دا قاتل کربلا وچ محمد بن اشعث بن قیس ان دی بہن امام حسن دی بیوی ہے سمجھ آئیے کہ رشتہ داری تے قریبی ہے نا اے قبیلہ کندہ دا سردار سی انہاں دا جڑا قبیلہ سی او دا نام سی کندہ عرب دا بڑا معروف تے بہادر قبیلہ ہے اس دا والد بھی اس دا سردار سی تے اے بھی اس قبیلے دا سردار سی محمد بن اشعث شور کرے گا مٹھیا ان بند کرو تھوڑی دیر گرمی بہ لو ذاکر میاں شور نہیں نہ چاہیے غور چاہیے ایدی بہن جادہ بنت اشعث محمد بن اشعث دی بہن اے امام حسن دی بیوی ہے اور اے امام حسین دا قاتل ہے گل نو سمجھنا ہے اور غور کرنا ہے شمر اے حضرت عباس دا مامو لگتا ہے عباس علمدار دا یعنی جس قبیلے دی حضرت عباس دی والدہ ام البنین سن اے بھی اس قبیلے دا سی کوئی دوروں نیڑیوں رشتہ داری ہے اس تو اے مامو لکھیا گئے تاریخ ہے اے حضرت عباس علمدار دا مامو ہے شمر کتاب میں لکھیا ہے کہ اس نے 16 حج کیتے کتنے شمر نے 16 حج کیتے اور کثرت سجود دی وجہ تو سجدیاں دی کثرت دی وجہ تو ان دی پیشانی وچ نشان بنیا ہویا سی انی کثرت نالو سجدے کردا سی جی بزرگوں بیٹھ جاؤ اللہ اپنے برکت دے بعد سب نال ملاقات ہو جائے گی مسئلہ سمجھ آیا اور ایک قرآن دا حافظ ہے اور قرآن دا نرا حافظ نہیں قاری بھی ہے اور کتاباں میں لکھا ہے کہ جدوں مطاف دے اندر کعبے دیاں پردیاں نو پھد کے اے دعاواں کردا سی تے بندے کھلو کے سن دے سن کہ اے کتنا رو رہا ہے اور گڑ گڑا رہا ہے اے دی دعا کھلو کے سنو کتنی سونی پہ دعا منگدا ہے جنگ جمل اور جنگ صفین اے شمر مولا علی دے نال کھلو کے لڑدا رہا ہے مولا علی دے مخالفین نہ جڑے انہاں دے مقابلے میں سن انہاں نال اے لڑدا رہا ہے ایڈا علی پاک نو منن والا شمر ایک قاتل امام حسن پاک دی بیوی دا بہنے بھائیے دوسرا شمر اتنا نمازی حاجی معتمر عبادت گزار قرآن دا حافظ تے قاری تے مولا علی دا ساتھی مڑ اے دنیا دا ساریاں تو زیادہ لانتی انسان کیوں ہویا ہے تے پوری دنیا شمر تے لانت کر دیئے کیوں کر دیئے اس واسطے کہ او عبادت گزار ضرور سی لیکن حضور دی آل دا منکر ہو گیا ہے جدو بندہ حضور دی آل دا منکر ہو جائے حضور دی آل تو دور ہو جائے او دیاں نمازاں تے حجاں تے عبادات قبول نہیں میرے نبی نے فرمایا میں تواڈے وچ دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ایک قرآن تے ایک میری آل انی تارکن فیکم مستقلین اے میرے امتیوں میں تواڈے وچ دو چیزاں چھڑ کے جا رہا
ایک روایت قرآن اور سنت، ایک روایت قرآن اور میری اہل بیت لن یتفرقا، نہ قرآن میری آل تو وکھرا ہوئے گا نہ آل قرآن تو وکھری ہوئے گی، حتی یارد علی الحوض، حتیٰ کہ حوض کوثر تک اے میرے کوڑی کٹھے ہون گے۔ سانو اس گل تے غور کرنا چاہیے کہ اسی حضور دی، اور حضور نے فرمایا جدو حشر دا دن ہونا ہے نا، میں تواڈے کولوں پوچھنا ہے میرے تو بعد تساں میری آل نال کی سلوک کیتا ہے، قرآن نال تے میری آل نال تساں کی سلوک کیتا ہے، اے تواڈے کولوں اللہ دے نبی فرماندے نے میں حشر دے دن پوچھنا ہے۔ ذرا اس گل تے بھی غور ہو جائے کہ آخر حضور دی آل نال ساڈا تعلق کس معیار دا ہے۔ گرامی قدر سنگیو، کچھ بادشاہ ایسے بھی دنیا تے موجود نے جڑے آندے نے یزید بھی ایڈا بھیڑا نہیں، بڑا منڈیا نہ کرو۔ میں حیران ہاں، انہوں نے یزید دے دفاع دا ٹائم مل گیا ہے، حسین دی شان بیان کرن دا ٹائم کیوں نہیں ملتا؟ حضرت ابو ذر غفاری یہ 6ویں بندے جنہ کلمہ پڑھیا ہے، 6 نمبر تے 6ویں بندے جنہ کلمہ پڑھیا ہے، 6ویں نمبر تے وہ ابو ذر غفاری نے، اور رسول انہ دی بیوی حضور دے گھر کام کر دی سی، یہ خود ہر وقت حضور دی خدمت کر دیا ہے۔ انہ دے بیٹے زارہ جنہ دی وجہ تو انہ نے ابو زارہ کھیا جاندہ ہے، او حضرت ابو ذر جنہ دے بیٹے زارہ حضور دے اٹھ چراندے سن، تے اٹھ چراندیاں ہی حضرت زر دی شہادت واقع ہوئی جدو ڈاکوان نے حملہ کیتا حضور دے اٹھا دے۔ ایڈے جلیل القدر صحابی ابو ذر کعبے دے سین وچ کھلوتے نے، کتھے مطاف جنہوں سدے مطاف جتھے طواف ہوندہ ہے اتھے کھلوتے نے، تے کعبہ شریف دے بوئے تے ہاتھ رکھے ہے۔ ایک ہے صحابی، دوجا کھلوتا اللہ دے ویڑے وچے، دوجا اللہ دے گھر دی چوکھٹ تے ہاتھ رکھے آسے، تے فرماندے لوگو جڑے جان دے ہو او جان دے ہو، جڑے نو جان دے ہو جان لو، میں ابو ذر ہاں۔ لوگ متوجہ ہوئے بھئی حضور دا صحابی کی گل کرنا چاہ رہے ہیں، متوجہ ہو گئے کیونکہ بندہ بزرگ ہے، حضور دا صحابی ہے، پہلے سابقون الاولون مہاجرین انصار نال تعلق رکھدا ہے، کی گل ہے؟ لوگ جدو متوجہ ہوئے تے فرمایا ابو ذر نے کہ میں کعبے دی چوکھٹ تے ہاتھ رکھ کے دستا پیا جے، میرے نبی نے مینوں فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا، فرمایا میری آل دی مثال انج جے جی میں نوح علیہ السلام دی بیڑی ہائی، میری آل انج نے جی میں نوح علیہ السلام دی کشتی ہے، من رکبھا نجا، جیڑا اس کشتی وچ بہ گیا او تر گیا، جیڑا اس کشتی وچ بہ گیا اے بھی تر جائے گا۔ حضور دی آل نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح نے۔ اے احادیث کیوں نہیں اسی پڑھ دے، کیوں نہیں انہاں دے غور کر دے کہ میری آل کشتی نوح نے، مثل اہل بیتی میری اہل بیت دی مثال کمثل سفینۃ نوح، جیسے حضرت نوح کی کشتی تھی ویسی میری آل ہے، من رکبھا نجا۔ یہ حضرت ابو ذر کعبے تے ہاتھ رکھ کے، بندہ قرآن تے ہاتھ رکھ کے عام بندہ بھی گل کرے تھے، اسی انہیں ہونا عام بندہ گل پہ کرتا ہے، پر ہاتھ قرآن تے سمان جاؤ، یہ بیان کرن والا حضور دا صحابی ہے،
تے کسی اور مسجد چ نہیں، اللہ دے گھر کھلوتا ہے تے اللہ دے کعبے دی دیوار دی چوکھٹ تے، دیوار تے چوکھٹ تے، دروازے تے ہاتھ دھر کے پہ دسدا ہے میں نے میرے نبی دسیا جی میری آل انج نہیں جویں نوح علیہ السلام دی کشتی۔ اچھا تھوڑا جہا غور کرو، حضور نے آل دی مثال کشتی نال کیوں دیتی؟ اور کچھ گلاں غور کریں سمجھ سجڑوں ہو رہی ہیں، یہ ہن اگلی حدیث نہیں، یہ حدیث تے غور کیتا ہے۔ کشتی ہوندی ہے لکڑ دی، کشتی ہوندی ہے لکڑ دی، تے لکڑ دی ایک خصوصیت ہے جڈا بھی پانی زیادہ ہوئے وہ ڈوبدی نہیں، ڈوبدی نہیں۔ آج یہ گل سواد والی جگہ ہے، ڈوبدی بھی نہیں تے جیڑا ان دے نال لگ جائے انہوں ڈوبن دیندی بھی نہیں۔ نہ آل ڈوبنا ہے تے جیڑے آل دا دامن تھام لینا ہے، نہ آل انہوں ڈوبن دینا ہے۔ لوہے تو پوچھو میں تو ڈوب جانا ہے تے آج پانی تے تو بھی تردہ وطنا ہے کیا تو سکھنا ہے میں ہویا ڈوبن والی، پر میں ترن والےاں دے نال لگا ہویا ہن میں نہیں ڈوبدا۔ حضور میاں محمد بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے فضل تیرے تھی لوہے تردے تے پھٹیاں دے سنگ رل کے کتے جنت جان محمد ولیاں دے سنگ رل کے۔ حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی وچ کتا آ گیا، اس بیڑی دے 3 درجے آئے، 3 منزلہ یا حضرت نوح علیہ السلام دی بیڑی دی۔ قرآن اس بیڑی دی بڑی تعریف آئی ہے۔ تو آپ حضرات ماشاءاللہ بڑے علم والے ہو، نوح علیہ السلام دی بیڑی وچ بہن واسطے کتا آیا، اللہ دے نبی اتو ویکھیا ہے پلید تے آ گیا ہے، اللہ فرمایا سونیا بال ہے پاویں کتا ہے منن والا جو ہے۔ اج یہ اگلا گل بڑی قابل غور ہے، پاویں کتا ہے منن والا ہے بال ہے۔ پتر ایک نوح علیہ السلام دا سی، دا نام سی کنان۔ اللہ دے نبی فرمایا تو بھی مان جا، اسے کہا میں بالکل نہیں مننا۔ فرمایا سیلاب آنا ہے تو ڈوبنا ہے، اسے کہا میں پہاڑ دے اتے چڑھ جانا ہے۔ وہ پہاڑ دے اتے چڑھ گیا، جدو بارش آئی پانی آیا طوفان نوح آیا، وہ پہاڑ دے چڑھ گیا۔ اللہ پانی نو حکم دیتا ذرا ان پہاڑ دے اتو چاہے نا، اس چاہ کے لیا کے رکھیا بیڑی دے اگے۔ تو جدو حضرت نوح نے پتر ویکھیا اللہ اکبر تو دعا کیتی یا اللہ ان بیڑی چ بھالا۔ اللہ فرمایا سونیا نہیں، ڈنگر آ گیا تو بال ہے، جانور آیا ہے بال ہے، پتر آیا ہے تو نہیں بھانا۔ وجہ کی ہے؟ فرمایا انہو لیس من اہلکا، محبوبہ اے اور تیرا اہل ریا نہیں، کیونکہ تیرے عقیدے والا نہیں ریا، اے دے عمل نہیں چنگے۔ انہو لیس من اہلک، اے تیری اہل نہیں۔ سمجھ لگی منن والا ہوئے تے ڈنگر بھی تر جاندہ ہے، نہ مننے تے پتر بھی مر جاندہ ہے۔ گالے حضور دی آل نو منن دی، جیڑا حضور دی آل نو من جائے وہ کمڑا جلا بھی ہوئے تے تر جائے گا، تے جنہ نہ منیا حضور دی آل آل نبی دے منکر ہوئے، انہاں دیاں نمازاں باڑیاں بھی ہوئیاں تے ترنا نہیں۔ اللہ اکبر، تانیا بیلیو عظمت آل نبی،
بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی. میرے حضور فرماتے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنی اہل بیت دے بارے توان رب تو ڈرانا. اللہ تو ڈریا جے میری اہل بیت دے بارے، رب تو ڈریا جے میری اہل بیت دا ذکر کرن لگیا، میری اہل بیت نال حسن سلوک کرن لگیا. رب تو ڈریا جے، رب تو یاد رکھیا جے. میں ویکھنا ہے تساں میری اہل بیت نال میرے تو بعد کی کیتا ہے. اللہ اکبر. تانیا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی. اور اے اگلی گل بھی بڑی قابل غور ہے کہ دل میں صدیق کو عمر کو رکھنا، کسی گستاخ کی محفل میں نہ جانا. جیڑا حضور نے صحابہ دا منکر ہوئے وہ نے قلوال دا ذکر سننا بھی نہیں. بندے نے پیاس بھی لگی ہوئے تو پانی ستھرا ہی پینا چاہیے. ہوں پیاس تے ہے حضور دی آل دے ذکر دی. بھائی پیاس ہی آئی تے بچے آکھیا نا بھی ساڈے کول بھی جی تھوڑا جہا ذکر ہو جائے، پہنا نہیں سانو خیال رہا تے ہونی چلو کوئی تھوڑا جہا ٹائم دیو تے تھوڑا جہا ذکر حضور دی آل دا ہو جائے. اے ذکر دی بھی بندہ مومن دے دل وچ پیاس ہوندی ہے. بندہ مومن دے اندر پیاس ہوندی ہے ذکر اہل بیت دی، حضور دی آل نال. سچی گل نہیں ہے بھائی، جن دے نال پیار ہوئے انہاں بچیاں نال بھی پیار ہوتا ہے. اسی اہل سنت ہے نا، اہل سنت ہے نا. تو اہل سنت دا کیا معنی ہے؟ حضور دیاں سنتاں تے عمل کرنے والے، سنت والے. تو حسن اور حسین نال محبت کرنی یہ سنت رسول ہے. یہ سنت ہے، یہ سنت رسول ہے جی. میرے نبی پاک سرکار عید پڑھن واسطے گھروں نکلے، عید پڑھن واسطے گھروں نکلے تے ایک پاسے حسن پاک نو بٹھا لیا تے ایک پاسے حسین پاک نو بہا لیا. ذرا دیکھو تے صحیح نانے نو اپنے نواسیاں نال محبت کتنی. حضرت ابو بکر صدیق نے ویکھیا تے آپ فرماندے نے واہ بھائی واہ سیدہ تیری سواری تو صدقے جاواں. امام حسین نے ویکھ کے فرمایا کہ تیری سواری تو قربان جاواں. اب عمر پاک تے ابو بکر پاک دی مڑ کے آپ شان آئی انہاں نوں پتا سواری تو صدقے جاواں. حضور فرماندے نے صحابی سواری سونی ہے پر اے بھی ویکھنا سوار کڈا سونا ہے. سواری تے سونی ہے پر اے ویکھنا سوار کڈا سونا ہے. اے میرے نبی دے یار نے جنہ ویکھیا ہے سواری بھی سونی ہے سوار بھی سونی. اور مڑ تاریخ دیاں کتاباں علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے کہ جدو حضور دے وصال تو بعد عید آئی تے ابو بکر صدیق خلیفہ سن، امام حسن نو اپنے موڈیاں تے بایا ہے تے مولا علی نال نے یا فرماندے نے سواری سونی ہے، حضرت ابو بکر فرماندے نے سوار بھی سونا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اے جڑا سید میرے موڈیاں تے نا علی پاک ان دی صورت تواڈے نال نہیں لڑدی، ان دی صورت میرے سونے مرشد محمد عربی نال لڑدی ہے. کیونکہ اس نو صحیح سند نال محدثین نے روایت کیتا ہے کہ حضرت حسن پاک سر تو لے کے سینے تک حضور دی تصویر آئے، حسین سینے تو لے کے قدمہ تک حضور دی تصویر آئے. دو میں برا کٹھے کھلونا تے حضور دی صورت بن جاتی ہے. اللہ اکبر. کیا مقام و مرتبہ ہے حسن اور حسین سرکار دا. میرے نبی پاک دے صاحبزادے سنو اور سمجھو. میرے نبی پاک دے صاحبزادے حسن اور حسین
اپنے نانا جان دے اجرے وچ نے تے شہزادے سن، فرمائش کر دیتی نانا جی اسی اٹھتے بہنا ہے۔ اقبال نے اس نو لکھیا، علامہ اقبال نے اس واقعے نو اقبال نے بھی لکھیا، ویسے شاعری دی صورت ہے۔ بہر آن شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلی نعم الجمل۔ اقبال نے اس واقعے نے اس انداز اپنی فارسی کتاب کلیات اقبال وچ لکھیا ہے کہ حضرت، ویسے حدیثی کتاباں وچ تے پھر ہے ہی کہ سید حسن اور حسین نے عرض کی تھی نانا جی اسی اٹھتے پہنے، اے پھر بچے فرمائش کر دیتے انہاں فرمائش کی تھی اسی اٹھتے پہنے۔ میرے نبی نے فرمایا پتر اٹھ حجرے وچ آ نہیں سکتا، حجرہ چھوٹا ہے اٹھ وڈا ہوندہ ہے۔ انہاں کہا نانا جی اسی بہنا ہے، تو کتاب حدیث شریف دیئے مشکات بھی موجود ہے اور کتب بھی موجود ہے، حضور نے اپنے دو میں گھٹنے جڑے نہ ہے جنہوں نے اسی پنجابی چ گوڈے سدنے اے زمین تے رکھے تے اپنیاں اے کونیاں بھی زمین تے چ رکھنے۔ میرے نبی نے پاگ لا کے سائڈ تے چ رکھیے تے اے بھی زمین تے گوڈے بھی گھٹنے مبارک بھی زمین تے۔ ہن تسی ذرا فزیکلی پوزیشن حضور دی سمجھ گئے ہو، حضور کس پوزیشن ہے چاہے اے بھی زمین تے اے بھی زمین تے فرمایا آؤ پتر میری پشت تے بہ جاؤ۔ اگے حسن بہ گئے تے پیچھے حسین بہ گئے تے نانے دیاں زلفاں پھاڑ لیں تے میرے نبی پاک آپ حجرے شریف ٹرن لگ پے تے ادو ٹردے جاندے تے ادو فرماندے نعم الجمل جملکما، پتر حسن پتر حسین تہاڈی سواری کڈی سونی ہے۔ ویسے میں جمل دا ترجمہ سواری ادب تو کیتا ہے، اونج عربی اچ جمل سدے اٹھ نو نے، میں ادب تو ترجمہ سواری کیتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تہاڈی سواری کتنی سونی ہے، حضور نے فرمایا نعم الجمل جملکما، جمل سدے اٹھ نو، حضور فرماندے پتر تہاڈی سواری کتنی سونی ہے۔ تے پھر آپ ہی میرے نبی فرماندے نے وَنِعْمَ الْعَدَلَانِ أَنْتُمَا، او پتر حسین سواری بھی سونی ہے پر تسی سوار بھی تے ایڈے ہی سونے ہو نا۔ ذرا غور تے کرو نانے نو، ویسے ہر نانے نو ہی اپنے نواسیاں نال پیار ہوندہ ہے تے جے نواسے حسن تے حسین ورگے ہون تے مڑ زیادہ پیارے لگ دے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے، صحیح سند نال حدیث موجود ہے، حضور نماز پڑھ رہے ہیں، صحابی کہہ دیں اساں ویکھیا حضور سرکار نماز وچ کھڑے تے امام حسین آئے تے حضور دے جڑے پیر مبارک ہیں انہاں دے درمیان وچ وگا نکل گئی، پھر اگو دی آئے تے پھر انج نکل گئی۔ حضور نماز پہ پڑھتے تے شہزادے کھیل دے پے، وہ کھیل دے رہے جدو حضور کہنا سجدے تو حسین پاک اتے بے۔ اے کسے شیعہ نے نہیں گھڑی گالا، اے حدیث موجود ہے، مت آکھو بے شیعہ گلاں گھڑی ہیں نا، ساڈے کول پرابلم ہے باسی حسن تے حسین دے انہاں نے چھڈے بھائی جی انہاں دا ذکر انہاں نہیں کرنا ہے، اے مردہ دے بھی انہاں دن تے اے مڑہین بھی انہاں دے، انج نئے گالا حسن تے حسین ساڈے ہے تے ذکر بھی ساڈیاں کتاباں وچ سارے ہے۔ رب دا نا ہے نویکڑا قبضہ انہاں نا دیو، تہاڈا حق بندا ہے حسن تے حسین دا ذکر کرنا، حضور دی آل دا ذکر کرنا، نویکڑا قبضہ نہ دیو تے جیڑی شے دا پچھو کوئی نہ ہوئے وہ تو مڑ قبضہ جی دا مردی کرنا، دساں قبضہ کرا چھڈیا ہے۔ 10 محرم نو ایتھے لکھاں بندے جڑے آ جاندے نے، وہ اس میں کیڑا عالم تے خطیب ہاں، میں تو سادہ جا درویش جا بندہ، بندیاں اور واہ کوئی نہیں لبدی، وہ آندن چلو کوئی دائیں تھا تے ہے چلو بے کے سونے تے کچھ مڑ اللہ دا فضل بھی ہوندہ ہے، کرم بھی ہوندہ ہے۔ اسی یہ کرن لگ پویے نا ذکر تو میں گرنٹی نہ لکھ کے دینا جڑیاں بھیڑاں بڑیاں رہاں دیاں نے مک جان، اے جڑیاں بندیاں بھیڑاں بڑیاں رہاں دیاں نا 10 دن بعد دے پہ جان دن دے ہوتے، اے بھیڑ وجہ اے وے کہ اساں کرتے نہیں تے سنن آنے سننا ہے، چلو اسی نہیں کرتے تو مڑو تو صحیح
لہذا یہ حضور دی آل دے ذکر والا سارا ٹھیکہ کسی اور نو نہ دیو، کچھ تھوڑا جہا تسی بھی محنت کریا کر۔ 10 دن جی ایک دن اسی چا محفل کرائیے حضور دی آل دے ذکر دی، تو انشاءاللہ یہ سارے سنی کرین لگ پو تسی تے روڑا ہی موک جانا ہے جی۔ اے آل مصطفیٰ نے، لیکن اندر پیار ہی نہیں، اجے جاگے ہی نہیں، ستے پیار نے کسے جگائے ہی نہیں، کسے کوڑ بیٹھے ہوندے کوئی دستا حضور دی آل کون نے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے میری آل اہل زمین دی امان نے، میری آل اہل زمین دی امان نے، میری آل دا موجود ہونا اے عذاب تو نجات اور امان دی دلیل اہل زمین واسطہ۔ میں قربان ہو جاواں سرکار دی سونی آل تو۔ حضور دے ایک صحابی نے حضرت اسامہ، حضرت اسامہ بن زید اے صحابی نے حضور دے ایک دن فرماندے نے کہ ایک رات میں نے کوئی کم پیا تے میں حضور دی خدمت وچ حاضر ہویا۔ اسامہ فرماندے خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو مشتمل علی شیء، حضور نکلے تے حضور دی چادر دے ہیٹھ میں محسوس کیتا کہ کوئی شے، چادر حضور نے اوڑی ہے تے تھلے کوئی چھے کوئی چیز ہے، لا ادری ما ہوا، میں نے نہیں پتا چلیا وہ شے کی ہے۔ آپ فرما دے جدو میں اپنا کام کر لیا جڑا میرا کام سی حضور نال، تے آپ فرما دے میں سوال کیتا ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، یا رسول اللہ جڑا تسا چادر ہیٹھ لکایا ہی کی؟ وہ آپ فرما دے فکشفہ، حضور نے وہ چادر کھولی، فَإِذَا حَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى وَرَقَيْهِ، فرما دے ایک پہلو نال حضرت حسن اٹھایا سی حضور نے، ایک پہلو نال حضرت حسین نے اٹھایا سی میرے حضور۔ فرما دے جدو میں بیکھیا حضور نے فرمایا اسامہ ہادانی ابنایا، اسامہ اے میرے پتر نے، اسامہ اے میرے بیٹے نے اور میری بیٹی فاطمہ دے بیٹے نے، میں انہاں نال محبت کرنا، میں انہاں نال محبت کرنا۔ اللہ سوڑیاں تو انہاں نال محبت کر تے جیڑا انہاں نال محبت کرے اللہ تو او دے نال بھی محبت کر۔ آپ نے سمجھ نہیں آئی گل نہیں، وہ ایسی جو سنی ایدہ مطلب ہے حسین تے حسن نال محبت کرنا حضور دی سنت ہے، اور موڑے دے وچ اعزاز ہے بے۔ حضور نے فرمایا اللہ سوڑیا میں محبت کرنا تو بھی کر، اللہ کی دعا کی تھی اللہ سوڑیا تو بھی کر، تے جیڑا میرے پتران نال محبت کرے اللہ سوڑیا تو انہاں نال بھی محبت کر۔ اچھا حضور دی دعا منظور ہوئی ہونی ہے کہ نہیں جی؟ اچھا ہو گئی نا، تے دعا حضور دی ہوئے تے نہ منظور تے ہوندی نہیں، اے دا مطلب ہے جیڑا ہون حسین نال محبت کرے او دے نال اللہ بھی محبت کردا ہے تے اللہ دا رسول بھی محبت کردا ہے۔ سواد نہیں آ گیا، میں جی دے نال محبت کراں میرے نال وہ سی محبت کرنی، وہ بھی دی مہربانی بچلو یہ کردا ہے تے میں بھی کر چھڑنا۔ حسن تے حسین نال محبت کریے تے اللہ محبت کردا ہے تے اللہ دا رسول محبت کردا ہے۔ اللہ واڑیو آؤ کسے درویش کڑو بہ کے حضور دی آل دی محبت لے لو، حضور دی آل دا پیار لے لو، حضور دی آل دا عشق لے لو۔ یہ اندر حضور دی آل دی محبت ہوئے، اللہ اکبر، کیا کمال دا جملہ پیر نصیر بول گیا، فرما دینا اے نصیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے، اے نصیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے،
کیوں حرام ہے؟ فرمایا نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی، نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی، اے نصیر تجھ پہ آتش ہے۔ سارے بھائی مل کے کہہ لو تاکہ گواہی مکمل ہو جائے، اے نصیر تجھ پہ آتش ہے، اے نصیر تجھ پہ آتش ہے۔ اللہ دے فضل نال ایمان دے عقیدہ ہے، اے نصیر تجھ پہ آتش ہے دوزخ، اے نصیر تجھ پہ آتش ہے دوزخ حرام ہے، کیونکہ نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی، نس نس محبت حسین کی نس نس میں بس گئے۔ او کیڑا کلمہ گوئے جی دے دل چ حضور دی آل دا پیار نہ ہوئے، او دے کلمے دا کی اعتبار ہے؟ بشیر اکبرہ جڑا حضور دی آل نال پیار نہیں کرتا او دے راتی کلمے پہ پڑھے نمازاں پہ پڑھے، اون دے کسے نماز تے کلمے دی اللہ لوڑ ہی نہیں، نمازاں او دیاں قبول ہونی ہیں جی ہوئے جی دے دل جا حضور دی آل دی محبت ہوئی، عداوت نہ ہوئی۔ ہاں میرے بچوں، اسی اہل سنت ہاں، اہل سنت رافضی نہیں ہوندے، اہل سنت ناسبی نہیں ہوندے۔ ناسبی کنوں سدے جندا حضور دے آل دا جی دے دل وچ بغض ہوے او ناسبی ہوندا ہے، جدے دل صحابہ دا بغض ہوئے اور رافضی ہوندہ ہے۔ اسی اہل سنتاں نہ ناسبیاں تے نہ رافضیاں، اللہ دے فضل نال اسی اہل سنتاں آل دے بھی نوکراں صحابہ دے بھی نوکراں۔ اساں وہ ساڈے جٹاں دے ہوندے نا کانی ونڈ دے تے قائل ہی نہیں، کانی ونڈ بھی بندے کردے نا، تو سنی کانی ونڈ نہیں کردے نا، آل دے بھی نوکراں صحابہ دے بھی نوکراں۔ آندے نا بھئی جی تُسی سنی امامہ پاکا نو من دے، میں کہے کعبے لے چلتے حدر آلہ مننے آ، یہ دو اگامی کی گل ہے، کعبے لے چلتے ہاتھ اٹھے در آلہ مننے آ امامہ، مجھ لگ دے اتھو آجی تو نبی لایا ہے، کہ نبی کی تو لایا ہے، میں کہ اپنے ہوندیاں جن حضور مسلح تے کھلار کے فرمایا ہے نا، مرو ابا بکر فلیسلی بالناس، ابو بکر میرے مسلح تے کھلو کہ میری امت دا امام ہو جا، اسی امام مننے اتھو لگنے ہیں جتھو نبی لایا ہے، وچلے سنو نہیں لگ دے۔ کوئی سمجھ آئیے گل نہیں کوئی بندے آندے ہیں جیسی تے مولا علی تو لگنے ہیں، میں کہ مر تُسی وچلے سنو لگ دے ہو، اسی اتھو لگنے ہیں جتھو نبی لایا ہے، تُجھ مندے ہے۔ کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ، ہاں جی اسی تے جناب حضور دی آل دے، اسی تے حافظ عظیم صاحب نو بھی امام مننے آؤ تے حضور دے پتر نے، نہیں سمجھ آئیے کوئی حافظ عظیم صاحب دوڑے امام ہیں یا نہیں؟ جیڑے بندے حافظ عظیم صاحب نو امام مننی بیٹھے نو حضور دی آل نو نہیں مندے ہونے، مننے آ انج صرف حسین دیاں پتران نہیں مندے، حسن دیاں پتران بھی مننے آ، کہ وہ تصوف دے امام نے، علم دے امام نے، زہد دے امام نے، تقوی دے امام نے، ورع دے امام نے، اخلاق دے امام نے، علم شریعت دے امام نے، علم طریقت دے امام نے، منسوس نہیں۔ اے فرق تھوڑا جہا سنیاں میں چوندہ ہے، اسی صرف انبیاء معصوم مننے ہیں، باقی سب محفوظ نے، انبیاء معصوم ہوندے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ حضور دی آل نال محبت کرنا لے ہو
حضور دی آل دے سارے امامان مننے ہاں انج لگ دے ابو بکر صدیق تو ہاں کیونکہ حضور اتھو لایا ہے سمجھ آئی کہ کوئی نہ راہ چو نہیں لگ دے چنگا شاگرد وہ ہوتا ہے کہ تو استاد پڑھائے اتھو لگ گئے استاد آکھے الف پڑھتے ہو آکھے نہیں جی جیم پڑھنی ہے تو وہ پوچھے بھئی جیم کی مڑ وچ کہہ دے دے کوئی نہیں جیسے آکھاں گے کہہ دے چاہے پر کمڑیا لاکھو تو جی تو استاد لین دے حضور جو ابو بکر تو لین دے بھائی تو امامت مننی شروع کرو دے تو اتھو لاکھا تے اگاں سارے ان مندہ جی کو سمجھ آئیے کوئی نہیں الحمدللہ رب العالمین اسی اہل سنتاں حضور دے صحابہ دے غلاماں حضور دی آل دے بھی نوکر او بندہ جدے دل وچ حضور دی آل دی محبت نہیں اور سید شبیر شاہ جی ہوری فرماندے ہوندے ہے جندہ 5 تن نال پیار نہیں ہوندے کلمے دا اتبار ہاں جی آؤ مل کے پڑھ لو جندہ 5 تن نال پیار نہیں جندہ 5 تن نال او دے کلمے دا اتبار نہیں جیڑا چوں یارا دا یار نہیں جیڑا چوں یارا دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں ہاں 5 تن پاک دا بھی نوکر ہوئے تے 4 یاراں دا بھی نوکر ہوئے ہاں جی اے اہل سنت نے 4 ایس پاسے نے حضور دے تے 4 ایس پاسے نے حضرت فاطمہ علی حسن اور حسین علیہ السلام یہ ایس پاسے حضرت ابو بکر عمر عثمان اور مولا علی رضوان اللہ علیہ مجمعین وعلیہ السلام یہ ایس پاسے اسی تے ایس پاسے آنے دے بھی نوکر ہیں ایس پاسے آنے کیوں کہانی وانڈ کریے تو سی اگر غور فرماؤ نا جڑے صاحب ذوق بیٹھے ہو تو ان اے بھی دسدا جانا کہ کربلا وچ کلی آل نہیں حضور دے صحابہ بھی کربلا وچ مولا حسین دے نال ہے بندیاں تحقیق کو نہیں کیتی 17 افراد حضور دے صحابہ اور انہاں دی اولاد حسین پاک دے امباتراں وچ موجود سن توجہ ہے کتنے 17 قدرتی کوئی اتفاق ایسا ہے حضور دی آل دے افراد بھی 17 ہی سن 17 افراد آل دے نے تے 17 افراد اصحاب دے کربلا میں اور میں کربلا گیا حسین پاک دے قبر شریف دے نال قبر حبیب ابن مظاہر کی نام لیا ہے میں حبیب ابن مظاہر سفید داڑھی والے میرے نبی پاک دے پاک صحابی حضور حسن حسین پاک دی قبر دے نال انہاں دی قبر ہے سواد نہیں جی آیا کربلا وچ بھی نواسے نال بھی صحابی تے مدینے چ نانے نال بھی صحابی جدوں وہ نہیں پہ نکھیڑ دے ہن اسی کیویں بنے نکھیڑ چھڑیے صحابہ نو بول پتر کو گل دی سمجھ میں جدوں وہ نہیں نکھیڑ دے ایسی کیویں نکھیڑیے ہر تھاں تے نبی دے صحابہ نبی دی آل دے بھی نال نے نبی دے صحابہ نبی دے بھی نال اس وجہ تو اسی صحابہ دا احترام کرنے ہیں کہ انہاں مصطفیٰ اور مصطفیٰ دی آل دا ادب و احترام کی اور میں یاد دلاواں کہ صحابہ دی محبت نفع تاں دینا جی حضور دی آل دا پیار دے لے چھوئے اور آل دی محبت نفع تاں دینا ہے جی صحابہ دا پیار دے لے چھوئے پت کانی وانڈ نہ کریا کرو میں تے نہیں لگتا بس ساڑھے سنیا ہی چوی کوئی کانی وانڈ کرتا ہوئے اسی تے انشاءاللہ منن والے ہیں الحمدللہ رب العالمین اہل سنت حضور دے غلام نے
غلامان مصطفیٰ والے مصطفیٰ میرے دوستو کربلا وچ سیداں دا 3 دن پانی بند رہا ہے. یہ سنیا ہے نا جی، یہ سنیا ہے نا کہ 3 دن پانی بند رہا ہے. تاریخ دیاں کتاباں چ لکھیا ہے. میں ایک دن دسو چاہ کہ انہاں دی نماز بند ہوئی نہیں. غور کیتا گل تے وہ گل غور کرنے والی آ گئی ہے نا. یہ بھی تو غور کرنا ہے نا. پانی تے بند رہا ہے، نماز کیوں نہیں بند ہوئی؟ یہ دا مطلب ہے پانی پاویں نہ ہوئے حضور دی آل دی بارگاہ وچ نماز ایڈی اہم ہے کہ پانی نہیں تے سادات تیمم کر کے بھی نمازاں پڑھی ہیں. مورخین نے لکھا ہے جدو 9 تے 10 محرم دی رات آئیے سادات دے خیمے چوں قرآن دی تلاوت دی آواز انج ہوندی آئی جی میں مکھیاں دے چھتے دے نیڑے کھلویے تے بھن بنا ہٹ دی آواز ہوندی ہے. شہد دیاں مکھیاں انج قرآن دی تلاوت سید ادو بھی کردے پہ ہے جدو پتہ نے کل ساڈی شہادت دا دے. لیکن سیدہ نے تلاوت کلام نہیں چھڑی، نماز نہیں چھوڑی، سجدہ نہیں چھوڑیا. اللہ اکبر. لڑائی شروع ہوئی، کربلا دا میدان مر گئے، کربلا بپا ہویا. پہلے حسین پاک دے مرید شہید ہوئے. اور اے بھی تاریخ گواہیاں دین دیئے کہ جنہ چر حسین پاک دا ایک بھی مرید تے نبی دا ایک صحابی بھی زندہ سی آل دے نیڑے کسے نو نہیں نیون دیتا. جدو سارے قربان ہو گئے پھر آل دیواری آئی. عزیزان دی وقار میرے مرشد حسین نے کربلا دے اندر حق ادا کر دیتا ہے. سارے شہید ہوندے گئے، شہید ہوندے گئے. 72 لاشاں میرے حسین لجپال نے 71 اٹھائیاں نے. ایک روایت 158 ایک روایت 72 ہے. جنیاں بھی نے ساریاں نو میدانی چلیا کہ کربلا دے خیمہ گاہ میرا مرشد حسین رکھ دا رہا ہے. بھائیا ایک دیں کدی ایک میت چاہ کے 4 قدم ٹریے تے پچھو دوجہ آ جاندہ ہے کہ میں بھائی تین سہارا دینا. تو ساڑھے پنڈا میں کلمہ شہادت پڑھ کے دوجہ بندہ چاہ لیندہ ہے. لاشاں 71 نے اٹھان آڑا کربلا دا سید زادہ کلہ ہے تے عمر 56 سال 5 مہینے تے 5 دن نے حسین لجپال. عزیز اور ساتھیو ساڑھا کوئی ایک فوت ہو جائے تے تو انہوں پتہ ہے پورے خاندان دی کیفیت کی ہو جاندے. ان دے پیار یاد آن دے، او دیاں محبتاں یاد آن دیاں، او دیاں وفاواں تے او دیاں اداماں یاد آن دیاں. جڑا مر گیا او دے نال ساڈا آ تعلق ہے. تے حسین تے اپنے وفاداراں نال تے اپنے پتراں نال تعلق ہی ایڈے گہرے تے سونے ہے. کوئی تصور کردا ہے 56 سال دے بوڑھے حسین لجپال نے کتنی ہمت دکھائی ہوئے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے حسین لجپال اٹھا کے لے آن دے رہے. پورا وجود سرکار دا خون دیاں دھبیاں نال بھر گیا ہے. کیونکہ کسے یار دا خون کدے پیارے دا خون کدی پتر دا خون. میرے حسین لجپال اٹھا کے لے آن دے رہے. جدو سرکار آخر تے خود رہ گئے میرے حسین اپنی سواری تے سوار ہوئے. کمڑے بندے اس گل تے روڑا پائی بیٹھے ہوندے نا بھائی سواری تسی آندے ہو گھوڑا ہاں تے ہے سی تے اٹھ نہیں جی اٹھ نہیں تھی کمبلے آؤ سواری تے توجہ کیوں رکھی ہے تسی سوار تے توجہ کیوں نہ کر دے. میرے حسین لجپال کربلا دے میدان تو ٹرن لگے. اسی بھی گھروں ٹرنے سفر تے جائیے گھر والے دسنے مڑ آ جانا. جدو حسین ٹرن لگے انہوں نے دسے پتر ہوں حسین دوبارہ نہیں آنا. حسین دی 6 سال یا 4 سال دی تھی سکینہ پاک نے حسین نو میرے پاک نبی دے نواسے جب بھی مار لئی بابا تسی نہ جاؤ میں صبح دا ویکھے جتنے لوگ بھی گئے نے انہوں نے تسی اٹھا کے لے آندا ہے. بابا ہون تے اٹھان آڑا بھی کوئی نہیں تو ان کون اٹھا کے لے آنا ہے. کوئی جگر والا ہوئے جڑا ہے سمجھ سکے کہ اس ویلے میرے مولا حسین نے اپنی بچی نو کمیں پیار دیتا ہو. عزیزاں دی وقار میرے مرشد حسین اپنی بہن نو دلاسا دیتا ہے بہنا صبر کری. حسین تو بعد حسین دی عزت تیرے حوالے بہن تو زہرا دی دی اپنے پردے دا خیال کری. اللہ اکبر. میرے مرشد زادیاں نو سمجھا کے
پیار دے کے میرے مولا حسین سواری تے سوار ہوئے نے، قوم اشقیاء دے سامنے آ گئے۔ اللہ اکبر، میرے لجپال حسین سرکار آ کے کھڑے ہوئے نے، کوئی کوفی نیڑے نہیں آندا، انہاں پلان یہ کیتے دوروں دوروں تیر مارو کوئی سید دے نیڑے نہ جائے۔ کتاب میں لکھا ایک تیر آپ دی پیشانی اس جگہ تے لگا جتھے آپ سجدہ کر دے ہوندے آئے۔ اللہ اکبر، میرے حسین نے اپنے دست مبارک نال تیر کھچ لے آئے۔ اللہ اکبر، دوسرا تیر اس حلق تے لگا جڑے حلق نو حضور بوسے دے دے آئے۔ اللہ اللہ، میرے حسین لجپال دے سینے مبارک تیر لگا۔ میں تاریخ میں پڑھے ادو تیر لگائے، ادو حسین فرمان بسم اللہ علی ملت رسول اللہ۔ اللہ اکبر، ادو حسین لجپال چہرے دے بار زمین تے تشریف لے آئے نے۔ جدو حسین تشریف لے آئے نے، اللہ اکبر، گھوڑے دوڑان والے نیڑے آ گئے۔ حسین پاک دا انگ انگ زخمی ہے، جدو سمجھیا انہوں نے ہن تلوار اٹھان والا سید نہیں رہا، نہ دا جوان پتر رہا ہے، نہ دا عباس بھرا رہا ہے، بھائی بھی ماما ہوندے نے، پتر بھی سہارا ہوندے نے۔ حسین علی دا لال کلا ہے، کوئی نیزہ تے تیر مار دے، ایڈا زخمی کرن تو بعد جدو سرکار دے سینے تے بہ کے شمر نے خنجر کڈیا ہے، حسین فرماندے نے شمر ویڑا کیڑا ہے؟ کہندا تیرے نانے دیاں اذاناں ہوندیاں نے پیاں۔ فرمایا پیچھے ہو جا، مینوں آخری ویلے سجدہ کر لین دے۔ جدو کربلا دی تطہیرے تے سید نے اپنی زخمی پیشانی رکھ کے پڑھیا سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر، سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اقبال فرماتے ہیں اسلام کے دامن میں یہ دو چیزیں ہیں، ایک ضربیت اللہ ہے، ایک سجدہ شبیری۔ بھائیا کون ایڈے سجدے اوکھے کردائی؟ اسی تے نرم کلیم تے گرم پانی نال وضو کر کے ٹھنڈی مسیح بھی نماز نہیں پڑھ دے، لیکن میرے مولا حسین نے کربلا دی تطہیرے تے زخمی پیشانی رکھ کے دسیا کربلا والیاں دی نظر وچ نماز کیے۔ اللہ افتخار عارف ایک بڑا مشہور شاعر ہے، افتخار عارف ایک کالم بھی لکھ دے، افتخار عارف فرماندے نے کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو گئی زندگی سجدے میں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ افتخار فرمانے کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، اور موت رسوا ہو گئی زندگی سجدے میں ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم، میرے لجپال حسین نے نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھے ہے، سجدے جا کے تسبیح پڑھیے اور سن دسیا ہے آل نال محبت کرنا لیا ہوئے دوویں چیزاں چھڑیا جے نہ قرآن چھڑیا جے نہ نماز چھڑیا جے نہ شہادت چھڑیا جے۔ عزیزان دی وقار، یہی عقیدہ ہے ساڈا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، گھر کا گھر سب سپردے خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر بیلا۔ الحمدللہ رب العالمین۔